تو اگر اس پہ میں اپنے پینل سے درخواست کروں تھوڑی سی روشنی. جی جی. ایک تو یہ جو سوال کرنے والے دوست ہیں انہوں نے بار بار یہ ذکر کیا ہے کہ سارے کے سارے انبیاء عرب میں آئے. یہ بات بنیادی لحاظ سے درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہم تو یقین رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, ساری دنیا جہان کا رب ہے, مادی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے, روحانی ضروریات بھی پوری کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کہ دنیا کی ہر قوم میں, ہر علاقے میں, ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء شروع سے آئے ہیں. تو اتنی تعداد میں ہیں اور ہر علاقے میں آئے ہیں, تو یہ تصور درست نہیں ہے کہ سارے کے سارے عرب میں ہی آئے, باقی علاقوں میں نہیں آئے. اب یہاں پہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ گلفراز صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جی لیک صاحب آپ کچھ فرمائیے. میں عرض کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے عرب میں آئے تھے؟ ٹھیک ہے جی. افریقہ کے نبی تھے, افریقہ سے مبعوث ہوئے. جی. تو یہ دعویٰ کر دینا کہ سارے عرب کے ہی تھے, یہ غلط بات. ٹھیک ہے. آپ ہی کے بزرگ علماء نے لکھا ہوا ہے کہ نوح علیہ السلام وہ تو ہندوستان کے علاقے کے تھے, جو سیلاب آیا ہے وہ ہندوستان کے ہمالیہ پہاڑوں میں کسی علاقے میں آیا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو امام صاحب نے بنیادی بات بتا دی, ہر علاقے میں ہر جگہ پہ اللہ نے نبی مبعوث فرمائے ہیں, اور یہ بات یہ دعویٰ غلط ہے. گلفراز صاحب ہیں ابھی ٹیلی فون لائن پہ؟ جی میں لائن پہ ہوں. ہاں ٹھیک ہے جی, یہ بات تو طے ہوئی نا, یہ تو سمجھ میں آ گئی. نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ ابھی بھی نشانی کے طور پر جوزی پہاڑ پر ہے, جو کہ سلالہ مسجد میں ہے. ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ تو مانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے ہر قوم میں انبیاء بھیجے ہیں, بھیجے ہوں گے ضرور, ہم مانتے ہیں کہ بھیجے ہیں. آپ یہ مان رہے ہیں نا, اس بات کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. نہیں بالکل کیوں نہیں کریں گے. ماشاء اللہ جی, جزاک اللہ. اب آگے. جی جی آخری سوال جناب. میرا سوال یہ ہے جناب کہ دعوت الارض کے بارے میں جیسے قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, تو یہ میں آپ سے تھوڑی معلومات لینا چاہتا ہوں کہ دعوت الارض کے بارے میں کتابوں میں جو لکھا ہے کہ جانور ہوگا, لیکن میرا یقین یہ ہے, یہ بھی میرا ایک ریسرچ ہے اور اپنا یقین بھی ہے کہ جیسے ریڈیو اور ٹی وی جو آج کل جو جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا, تو یہ بھی اگر آپ وہاں بھی لندن میں بیٹھے ہیں, میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے نزدیک یہ سوچتا ہوں کہ یہی دعوت الارض ہے. تو یا کتابوں والی بات صحیح ہے کہ وہ ایک جانور ہوگا اور وہاں پہاڑی سے نمودار ہوگا, یا میرا یہ جو کہنا ہے یہ کچھ ہے, مجھے یہ تھوڑی کنفیوژن ہے, آپ اس میں تھوڑا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, جہاں تک ہے نا دعوت الارض کے بارے میں, ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے پروگرام سے آج تو بالکل اس کا کوئی بالکل دور پار کا علاقہ نہیں ہے اس بات کا, لیکن آپ تشریف لائے ہیں ایبٹ آباد سے, اگر لیک طاہر صاحب آپ مختصراً اس پہ کچھ بتا دیں تاکہ ہم آگے اس ٹاپک کو پھر آگے چل سکیں. اسی موضوع پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ دعویٰ کہ سارے نبی عربوں میں ہی آئے ہیں, عربوں میں ہی آئیں گے, یہ دعویٰ غلط ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہماری رہنمائی فرمائی, جب یہ سورہ جمعہ کی آیت نازل ہوئی وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں جن میں آپ کی دوبارہ بیس. تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ عربوں میں سے ہوگا, آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ مُعَلَّقًا بِسُرَيَّا لَنَالَهُ رَجُلٌ وَرِجَالٌ مِنْ هَؤُلَاءِ. تو سلمان فارسی کون سے عرب کے تھے؟ فارس عرب کے علاقے میں ہے. بالکل, وہ اس بات کو تو تسلیم کر